حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک شام کے رہنے والے ایک بزرگ جن کا لقب خدا دوست تھا، آبادی سے نکل کر ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ کی یاد کے سوا اب انہیں کسی بات سے سروکار نہ تھا اور ان کی یہی بے نیازی ان کی مقبولیت کا سبب بن گئی تھی۔ لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے اور دعاؤں کے تحفے لے کر لوٹتے تھے۔ اس علاقے کا جاگیردار ایک بہت ہی سنگ دل اور ظالم شخص تھا۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ غریبوں کو ستانا اور رلانا گویا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ ایک دن وہ بھی بزرگ کی زیارت کے لیے پہنچ گیا۔ بزرگ خدا دوست سب سے مروت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جب اس ظالم جاگیردار کو اپنے قریب پایا تو نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس ظالم نے بھی یہ بات محسوس کی کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ وہ قریب بیٹھ گیا اور شکایت بھری آواز میں کہا، کیا بات ہے حضرت نے میری طرف توجہ ہی نہیں فرمائی؟ کم از کم میں اس سلوک کا مستحق تو نہیں تھا۔ بزرگ نے فرمایا، اے شخص، تو حسن سلوک کا مستحق کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ تو خدا کی مخلوق کو ستانے اور پریشان کرنے والا ہے، اور ہمیں خدا کی مخلوق کی پریشانی سے پریشانی ہے۔ تو ہمارے دوستوں کا دشمن ہے، پھر ہمارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ سیکنڈ سٹوری۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک روم کے ایک بادشاہ پر طاقتور دشمن نے چڑھائی کر دی اور اس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا۔ اس بادشاہ کے قبضے میں صرف قلعہ اور چند شہر رہ گئے۔ اس کا فرزند نالائق تھا اور بادشاہ خود بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے وہ دشمن سے اپنا علاقہ واپس لینے کے قابل نہ رہا تھا، اور بیٹے میں مقبوضہ علاقے واپس لینے تو کجا باقی ماندہ سلطنت کا نظام چلانے کی بھی قابلیت نہ تھی۔ ایک دن بادشاہ ایک بزرگ کو یہ حالات سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا۔ بزرگ نے اسے سمجھایا کہ یہ سخت نادانی کی بات ہے کہ تو ایک فانی چیز کے لیے دلگیر ہو رہا ہے۔ تیری عمر کا آفتاب اب ڈھل چکا ہے، تجھے تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ رہ گیا تیرا فرزند تو وہ اپنے حالات خود سنوارے گا۔ اے بادشاہ، سلطنت ہرگز ایسی چیز نہیں کہ اسے زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ غور کر، عجم کے کتنے بادشاہوں نے خون ریزی کی اور ظلم سے سلطنتیں حاصل کیں، لیکن اس میں سے کفن کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ اے بادشاہ، تیرے کام آنے والی چیز تو بس تیرے اچھے اعمال ہیں۔ بخشش اور کرم کے درخت کی آبیاری کر کہ اس سے پھل تجھے آسودہ و مطمئن رکھیں گے۔ جو شخص اپنے پیچھے بھلائی کے نشان چھوڑ جاتا ہے، اس پر ہمیشہ خدا کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اچھے اعمال میں کوتاہی کرنے والا نامراد رہے گا۔ ایسے ناکارہ خیال دل سے نکال دے کہ جس نے تندور تو گرم کیا لیکن روٹی نہیں لگائی، یعنی دنیا میں زندہ تو رہا لیکن بھلائی کا کوئی کام نہ کیا۔ عفو و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ وقت پر بیج نہیں بوتے، انہیں اپنی کوتاہی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ فصل کاٹ رہے ہوتے ہیں۔